السلام علیکم۔ آج بات کریں گے استما کے بارے میں، جس کو دمہ بھی کہتے ہیں۔ تو جب ہم سانس لیتے ہیں ناک کے ذریعے تو سانس ہمارے جو ہے ٹریکیا میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد برانکائی میں، اور اس کے بعد پھر چلا جاتا ہے برانکیولز میں۔ اس طرح یہ تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سانس کی نالیاں ہیں۔ تو سانس کی نالیوں میں جب کوئی پس آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، کسی انفیکشن کی وجہ سے، الرجی کی وجہ سے، یا وہ بلاک ہو جاتے ہیں، تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو سانس لینے میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، یا سانس کو باہر نکالنے میں بھی آپ کو بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں استما۔ اب بات کرتے ہیں کہ استما کا سمٹمز ہمارے پاس کیا ہو سکتے ہیں۔ تو استما کے سمٹمز میں سب سے پہلے یہ ہے کہ جب آپ سانس باہر کی طرف نکالیں گے، باہر کی طرف، تو آپ کے سینے سے جو ہے آوازیں نکلے گی، ٹھیک ہے، ایک سیٹی کی طرح جو ہے یہ ایک آواز نکلے گی۔ اس کے ساتھ آپ کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے، چیسٹ میں پین بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ بلغم بھی آپ کو آ سکتا ہے، آپ کا ناک جو ہے وہ بلاک ہو سکتا ہے، مطلب کہ ناک بند رہتا ہے، آپ کو چینکیں آ سکتی ہے بار بار، ٹھیک ہے۔ اور جو کھانسی ہوتی ہے شام کو زیادہ آ جاتی ہے یا صبح کے ٹائم زیادہ ہوتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ استما کا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے استما ہوتی ہے۔ تو استما کی جو ہے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جس میں جینیٹکس بھی ہو سکتی ہے، مطلب کہ جینیٹیکلی آپ کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے پیرنٹس میں سے کسی کو ہے تو بھی آپ کو استما ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو بچپن میں زیادہ چیسٹ انفیکشن ہوئے تو اس وجہ سے بھی آپ کو مطلب کہ دوبارہ آپ کے اوپر استما کے اٹیک ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو بچپن میں استما ہوا ہے اور ٹھیک ہو گیا تو دوبارہ بھی آپ کے اوپر آ سکتا ہے۔ اور تیسری وجہ اس کی جو ہے وہ الرجی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو کسی چیز سے الرجی ہے تو الرجی مختلف چیزوں سے ہو سکتی ہے، ڈسٹ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے پرفیوم وغیرہ اس سے بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی قسم کی خوشبو سے ہو سکتی ہے، اور میڈیسن سے بھی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ دوائی وغیرہ کھاتے ہیں تو اس وجہ سے اگر آپ کو الرجی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب علاج کیا جو ہے، استما کا علاج کس طرح ممکن ہے؟ تو استما کا علاج جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ دو طریقوں سے اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ کو جس چیز سے الرجی ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دوائی کھاتے ہوئے آپ کو کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ علامات جو میں نے ابھی بتائے ہیں آپ کو، اگر اس میں سے کچھ علامات آپ کو آتے ہیں، مطلب کہ آپ کا سانس بند ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، آپ کو کھانسی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے، چینکیں آنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ آپ کا ناک بند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو وہ دوائی آپ نے پھر استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کوئی خوشبو وغیرہ آپ سونگھ لیتے ہیں، اس کے ڈائریکٹ آپ اس کے سونگھنے کے بعد آپ کو اس طرح کے علامات آتے ہیں تو آپ نے اس چیز سے دور رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ یا کوئی کھانے کی چیز ہے جو آپ کھاتے ہیں تو ڈائریکٹ آپ کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے تو وہ چیز آپ نے پھر نہیں استعمال کرنی، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں اور آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے میڈیسن کا ہے۔ میڈیسن میں یہ ہے کہ آپ کو انہیلر جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، بہت زیادہ استعمال کے لیے انہیلر آپ یوز کر سکتے ہیں۔